باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے ذرا حفظہ درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب سے حدیث نمبر جو 452 ہے. اس روایت کو امام مسلم بھی امام بخاری بھی. امام بخاری جو ہے فضائل صحابہ کے اندر اس روایت کو لے کر آئے. اور جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چلو آؤ ہم دونوں مل کر ایمن کی یہاں چلتے ہیں، ان کی زیارت کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے. فرمایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے نا، آج ہم بھی اسی طرح چلتے ہیں. جیسے ہی وہ ام ایمن کے یہاں پہنچے اور ام ایمن نے فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو دیکھا دونوں کو، تو آپ دیدہ ہو گئی، رونے لگی. ان میں سے ایک نے کہا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ فرمائے لگی ہاں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے، پر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی. مجھے تو رونا اس بات سے آ رہا ہے کہ وحی کا عدم منقطع ہو گیا ہے، وحی کا عدم منقطع ہو گیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ دونوں کا جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا، تو معلوم یہ ہوا بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا سنت صحابہ ہے. رسول اللہ بھی جایا کرتے تھے. ام ایمن کی، ام ایمن کا نام کیا ہے؟ ام ایمن کا نام جو ہے وہ برکت بتایا جاتا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی کنیز اور ماہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی انہوں نے کی ہے. حضور کی پرورش کرنے والی، ان کی دیکھ بھال کرنے والی یہ ام ایمن ہے. اور انہوں نے ایک ساتھ پرورش کے ساتھ ساتھ ایک خدمت اور بھی کی ہے. یہ جہاد میں ساتھ جایا کرتی تھی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، انہیں ملہ پٹی بھی کیا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ام ایمن جو ہے میری ماں کی طرح ہے، اپنی ماں سے تشبیہ، اس قدر احترام. تو اس لیے صحابہ کرام نے بھی کی، چلو جی ہم بھی جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں. تو ان کی زیارت کرنے کے لیے گئی. وہ رونے لگی، اور رونے کا سبب کیا بتایا کہ اس وجہ سے نہیں رونے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ رونے کا سبب یہ ہے کہ وہی کا آنا منقطع ہو گیا. اب اللہ کا حکم نہیں آ رہا، اللہ کا حکم بھی منقطع، جو ہم فرمان مصطفیٰ سنتے تھے وہ بھی منقطع. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی تو وہی بنتا تھا جو حالت ایمان میں جسے رسول اللہ کو دیکھا ہو. اب رسول اللہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب چونکہ وہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی تھی وہ نعمتیں کیا ہو گئی، وہ یہ منقطع ہو گئی. تو اس لیے انہوں نے اب ان کو دیکھ کے جو رونا آیا نا، کیوں رونا آیا؟ فرماتے وہ ابھی تازہ ہو گیا. اگر کوئی شفیق و مہربان آپ کا دوست ہو، وہ محبت بڑی مثال ان کا مثال آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، وہ شفیق و مہربان آپ کا دوست ہو اور اس کے بچے آپ کے سامنے آ جائیں، ان بچوں کو دیکھ کے بتائیے اس کے والد کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اس کے ساتھ گزرے وہ لمحات آپ کو یاد آ جائیں گے، تو آپ کی آنکھیں کیا ہوں گی، بڑی آبدیدہ ہو جائیں گی. تو کسی کے غم میں آنسو آ جانا یہ برا نہیں ہے، چیخ و پکار کے ساتھ اور واویلا کرنا یہ برا عمل ہے. تو چاہیے جو ہمارے والدین کے اچھے دوست تھے، تو ہمیں چاہیے ہم ان دوستوں کے ساتھ ملاقات کو قائم و دائم رکھیں، ان سے ملتے رہیں، ان کے پاس جاتے رہیں، ان کا وہی احترام کریں جو آپ کے والد کرتے تھے. تو انشاءاللہ ویسا کریں گے. جہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، وہاں صحابہ کے سنت پہ عمل ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی